السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کمران بشیر پہلا پاکستانی مسیح پائلٹ جو بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوا، ایک ناقابل یقین کہانی۔ یہ صرف ایک پائلٹ کی کہانی نہیں، یہ ایک تاریخ ہے جو پاکستانی فضائیہ کے سنہری صفحات میں لکھی گئی۔ یہ کہانی ہے کمران بشیر مسیح کی، پاکستان ایئر فورس کے اس بہادر سپوت کی جس نے جنگ کے دوران دشمن کی سرزمین میں داخل ہو کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ رافیل کو گرانا صرف ایک عمل نہ تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ پاکستانی قوم متحد ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا مسیح۔ آئیے سنتے ہیں اس قومی ہیرو کی داستان جو صرف پاکستانی ہی نہیں، انسانیت کا فخر ہے۔ کمران بشیر کا تعلق ایک پاکستانی مسیح خاندان سے ہے، ایک ایسا طبقہ جو خاموشی سے اس ملک کی خدمت کرتا رہا ہے۔ کمران بشیر نے بچپن سے ہی فضاؤں کو چھونے کا خواب دیکھا۔ پاکستان ایئر فورس میں شمولیت ان کے لیے ایک خواب کی تعبیر تھی، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کا انتخاب صرف قسمت نہیں، صلاحیت کا ثبوت تھا۔ وہ پاکستان کے ان چند افسروں میں سے ہیں جنہوں نے مذہب، رنگ، ذات کی تفریق کے بغیر صرف پاکستان کو اپنی شناخت بنایا۔ 2025 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھی، دشمن نے لائن آف کنٹرول پر مسلسل جارحیت شروع کی۔ بھارت نے نہ صرف زمینی محاذ پر بلکہ فضائی حملوں کی تیاری بھی شروع کر دی۔ ایسے میں پاکستان ایئر فورس نے ایک خفیہ اور انتہائی حساس آپریشن کی تیاری کی جس کا نام تھا آپریشن بنیان المرصوص۔ اسی مشن میں کمران بشیر کو سونپا گیا ایک انتہائی خطرناک ٹاسک، بھارتی فضائی حدود میں داخل ہو کر دشمن کے ایئر بیس کو نشانہ بنانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جان کا خطرہ بھی تھا اور عزت وطن کا امتحان بھی۔ کمران بشیر نے اپنی F-16 طیارے میں دشمن کے ریڈار، میزائل سسٹم اور رافیل جیسے جدید طیاروں کو چکمہ دیتے ہوئے بھارتی علاقے راجوری میں داخل کیا۔ راجوری ایئر بیس پر حملہ کر کے دشمن کے ایک اہم ہتھیاروں کے ڈپو کو تباہ کیا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کمران بشیر نے دشمن کی ایک جدید ترین رافیل طیارے کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا اور کامیابی سے مار گرایا۔ بھارت نے شروع میں اس بات کو جھٹلایا، لیکن سوشل میڈیا اور آزاد ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی۔ آپریشن کے بعد کمران بشیر کو دشمن کی فضائی اور زمینی نگرانی سے بچتے ہوئے واپس اپنی حدود میں آنا تھا، اور یہ مرحلہ اتنا ہی مشکل تھا جتنا دشمن پر حملہ۔ بھارتی رافیل اور Su-30 طیارے ان کے تعاقب میں تھے، مگر کمران بشیر کی مہارت، تیز فیصلے اور تجزیہ انہیں محفوظ واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پاکستان کی حدود میں کامیابی سے لینڈ کر گئے اور پوری قوم نے سکھ کا سانس لیا۔ پاکستان واپسی پر کمران بشیر کو نہ صرف ایئر فورس کی طرف سے ہیرو کا درجہ دیا گیا، بلکہ سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز اور عوامی حلقے ان کے لیے گن گاتے نظر آئے۔ ایک مسیح پاکستان کو اس مقام پر پہنچنا پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ایک تاریخی سنگ میل تھا۔ حکومتی سطح پر انہیں ستارہ شجاعت سے نوازنے کی سفارش کی گئی اور ان کا نام PAF ہال آف فیم میں درج کیا گیا۔ کمران بشیر کی کہانی صرف ایک جنگی کامیابی نہیں، یہ اقلیتوں، انسانیت اور حب الوطنی کی زندہ مثال ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں مسیح، ہندو، مسلمان سب ایک ہی پرچم کے سائے تلے جیتے ہیں اور اس پرچم کی حفاظت کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ بھی کمران بشیر پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔